بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مقدمہ کا پیج نمبر 2 میں پڑھ رہی ہوں۔ یہ مقصد تو اس کا یہ ہے کہ اس کی سمجھ آ جائے کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا، یعنی یہ جو تدبر و عمل کے اوپر کام ہوا ہے، یہ جو کتاب ہم پڑھنے لگے ہیں آخری پارہ، تو اس کا تعارف، اس کا مقدمہ جو ہے وہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کام کیسے ڈیزائن کیا گیا اور ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ تو میں اس کا ترجمہ کرتی ہوں، لیکن یہ تھوڑا آج کا سبق جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہے، الفاظ اور اس کی جو ہے وہ اس میں آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو خالی سن لیں اور ایک کانسیپٹ سا آپ کے دماغ میں بن جائے، باقی بے شک اس کو آپ یاد نہ بھی کریں۔ انشاءاللہ آگے سے اپنا سبق ہمارا جو ہے وہ پہلی سورت سے ہم شروع کر لیں گے، سورہ نبا سے اگلے ہفتے۔ تو اس کو خالی سن بھی لیا جائے، اگر آپ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں تو کافی ہے۔ بے شک اس کو یاد کر کے سنانا اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ رہنے دیں، اور جو لوگ اتنی عربی کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ رہے ہیں اور وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی قابلیت پیدا کر چکے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، وہ تو بہت بہتر ہے، وہ لوگ سبق سنا بھی سکتے ہیں۔ لیکن میں اس میں چونکہ رعایت کر رہی ہوں، ہر طرح کے لوگ اس میں موجود ہیں، اس لیے میں اس کو پابندی نہیں لگا رہی کہ سارے ہی مجھے سبق سنا دیں، بلکہ جو سنانا چاہے وہ سنا دے، جو نہ سنانا چاہے وہ صرف سن لے، انشاءاللہ اس کو سمجھنے کے لیے وہ بھی کافی ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ اس کا پیج نمبر 2 ہے۔ القرآن تدبر و عمل ہوا منہج متکامل، منہج کہتے ہیں کورس کو، پروگرام کو، ہوا وہ منہج کورس ہے، متکامل کمپلیٹ، محکم پرفیکٹ، متخصص اسپیشل تیار کیا گیا۔ یہ ایسا پرفیکٹ کمپلیٹ کورس ہے جو خاص طور پر تیار کیا گیا ہے فٹ تدریبی ٹریننگ کے لیے، علی تدبر القرآن الکریم، قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کے لیے یہ پرفیکٹ کمپلیٹ کورس ہے جو خاص طور پر تیار کیا گیا ہے تدبر کی ٹریننگ میں، والعمل بھی اور اس پر عمل کرنے میں، وفق منہجی اہل سنت والجماعہ، جو کہ موافقت رکھتا ہے اہل سنت والجماعت کے طریقے کی، یعنی اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ ہے تدبر و عمل کا، اس کے اکارڈنگلی اس کورس کو تیار کیا گیا ہے۔ اس میں منہج 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ جو منہج ہے اس کا مطلب ہے کورس، اور دوسری مرتبہ جو منہج ہے اس کا مطلب ہے طریقہ، میتھڈولوجی۔ مکونات المنہج، کانٹینٹس کیا ہیں اس کورس کے، کانٹینٹس کیا ہیں، اس کو مکونات کہتے ہیں۔ قسمنا المصحف الی 604 وحدات دراسیہ، ہم نے تقسیم کیا ہے مصحف کو 604 درسی یونٹس میں۔ درسی یونٹس یعنی ایسے سبق، جیسے کسی چیز کے سبق کے یونٹس ہوتے ہیں، 604 درسی یونٹس میں ہم نے بانٹا ہے۔ کل وحدت منہا، ان میں سے ہر ایک مکونۃ مشتمل ہے، من وجہ ایک پیج پر، من اوجہ المصحف الشریف، مصحف شریف کے پیجز میں سے ایک پیج پر ایک سبق مشتمل ہے، وفق طبعاتی، جو کہ پرنٹنگ کے مطابق ہے، اس پرنٹنگ کے مطابق ہے، الملک فہد بالمدینۃ المنورہ، جو کہ شاہ فہد نے مدینہ منورہ میں پرنٹ کرایا ہے مصحف شریف، اس کے بھی 604 صفحے ہیں۔ جتنے بھی آپ سعودی عرب سے آپ قرآن مجید منگوائیں گے یا آپ کو جا کر دیکھنے کا موقع ملے گا، جو مدینہ منورہ شاہ فہد کی پرنٹنگ پریس سے جو نکلے ہوئے ہیں ان کے 604 صفحے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں سے اسی مصحف شریف کو لیا ہے جو 604 صفحوں والا تھا، اور ہم نے اپنے اس سلیبس کو 604 درسی یونٹس پر بانٹ دیا ہے۔ مضافاً الیہ 4 فقرات رئیسیۃ، مضافاً بڑھاتے ہوئے، الیہ اس کے اندر، 4 فقرات پورشنز، ہم نے اس میں اس درسی یونٹس میں 4 پورشنز کو بڑھا دیا ہے، رئیسیۃ بڑے بڑے، ہیا وہ یہ ہیں، یعنی وہ جو 4 پورشنز میں انہوں نے بانٹا ہے نا، وہ 4 پورشنز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ الوقفات التدبریہ، سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تدبر کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہم نے اس میں نکال لیے ہیں۔ وہ کیسے نکالے ہیں وہ آپ ذرا سنیں۔ 7 وقفات تدبریۃ، 7 تدبر کے وقفات یا پوائنٹس ہم نے نکالے ہیں، اعتنت، جس میں خیال رکھا گیا ہے، بمقاصد الآیاتی الایمانیتی و تربویتی وغیرہ، جن میں ان آیات کو خاص طور پر چنا گیا ہے
جن میں ایمان یا تربیت وغیرہ کی بات ہے. یعنی جو 7 پوائنٹس انہوں نے غور و فکر کے نکالے ہیں نا، ہر صفحے پر 604 صفحے میں سے ہر صفحے میں سے انہوں نے 7 ایسے مقامات نکالے ہیں کہ جن کے اوپر اگر کوئی غور و فکر کر لے تو کم از کم وہی اس کے لیے کافی ہے. یعنی باقی ساری کتاب صفحے پر غور نہ کرے، صرف ان 7 مقامات پر غور کر لے. تو وہ ہم نے خاص طور پر وہ آیات نکالی ہیں جس میں ایمان یا تربیت کا ذکر ہے. استخرجناہا من 16 کتاباً، جو ہم نے 16 کتابوں میں سے نکالے ہیں. یہ جو پوائنٹس ہیں 16 کتابوں میں سے نکالے ہیں. من امہات کتب التفسیر، تفسیر کی کتابوں میں سے جو اوریجنل سورسز تھیں 16 مشہور کتابیں جو تھیں، ان میں سے ہم نے ان پوائنٹس کی تفسیریں نکال لی ہیں. یعنی پوائنٹس انہوں نے خود سلیکٹ کیے ہیں، لیکن ان پوائنٹس کے اندر جو تفسیر کی گئی ہے وہ انہوں نے 16 مشہور کتابوں میں سے انہوں نے اس کی تفسیر جو ہے وہ نکالی ہے. المعتمدہ لدی اہل سنہ والجماعہ، جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک قابل اعتماد ہیں. یعنی وہ 16 کتابیں ہم نے چن لیں جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک زیادہ قابل اعتماد تھیں. والتزمنا فیہا، اور ہم نے اس میں اپنے اوپر لازم کیا ہے بنص کلام المفسر، کہ مفسر کے کلام کو ہی لکھ دیا جائے. الا ان وجد خطا فی بعض الالفاظ، سوائے اس کے اگر کہیں کسی الفاظ میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، من حیث الطباعتی، پرنٹنگ میں، اول لغتی یا لینگویج میں، اول اعرابی یا اعراب میں، ولا یحتمل الصحۃ بأی وجہ، یا کسی وجہ سے اگر لفظ درست نہیں تھا. یعنی ہم نے کوشش کی ہے کہ کلام مفسر کو ایز اٹ از اٹھا کے کٹ پیسٹ کر دیں اس تفسیر میں سے. جو 16 تفاسیر ہم نے کھولی ان میں سے ہم نے جو 7 پوائنٹس نکالے تھے انہیں ہم نے مفسرین کا کلام اٹھایا اور اٹھا کے کٹ پیسٹ کر دیا، سوائے اس کے کہ اگر کوئی غلطی تھی پرنٹنگ کی یا لینگویج کی یا اعراب کی، یا کوئی لفظ لکھنے میں غلط ہو گیا تھا، تو ہم نے کیا کیا ہے، فہینہ نصحح الکلمۃ، تو اس وقت ہم نے کلمے کو درست کر دیا ہے. نزاہا بین معکوفین، اور ہم نے اپنی طرف سے جو غلطی کو ٹھیک کیا ہے اس کو ہم نے بریکٹس میں رکھ دیا ہے. یہ آپ ان کی امانت داری کا اندازہ لگائیں کہ کس قدر احتیاط سے انہوں نے کام کیا ہے. 16 تفاسیر میں سے خلاصہ نکالا ہے انہوں نے ان آیات کا کہ جو خاص طور پر ایمان اور تربیت پر مشتمل تھیں، اور ان میں سے اگر کہیں کوئی غلطی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنی طرف سے جب درست کیا ہے تو اپنے الفاظ کو ہم نے بریکٹ میں کر دیا ہے تاکہ کلام مفسر کے ساتھ ہماری جو کریکشن ہے وہ مل نہ جائے بلکہ الگ الگ رہے. وَذَكَرْنَا فِي آخِرِ كُلِّ وَقْفَةٍ مَرْجِعَهَا، اور ہم نے ہر وقفے کے آخر میں، یعنی ہر پوائنٹ کے آخر میں ہم نے اس کے مرجع کا ذکر کر دیا. مرجع یعنی کون سی تفسیر سے ہم نے لیا ہے اس کو مرجع کہتے ہیں، تفسیر کو مرجع کہتے ہیں. تو ہم نے آخر میں مرجع کا ذکر کر دیا ہے. معتمدین فی ذالک ذکر الاسم المفسری، اور ہم نے اعتماد کیا ہے اس میں مفسر کے نام کا ذکر کرنے کا، بدلا من اسم الکتابی، کتاب کا ذکر کرنے کے بجائے مفسر کے نام کو ہم نے ذکر کیا ہے. ثم رقم الجزئی والصفحتی، پھر ہم نے اس جز کا اور اس کے صفحے کا ذکر کیا ہے. وفق الطبعۃ المعتمدۃ فی المشروع، اس پریس کے نکلے ہوئے، جو پرنٹنگ پریس سے نکلا ہوا جو کوئی تھا نا، یعنی جو تفسیر ہم نے اٹھائی ہے، ہم نے اس کے اس کی پرنٹنگ کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ کب چھپا تھا. ہو سکتا ہے مختلف اوقات میں مختلف تفسیریں چھپتی رہتی ہیں، تو ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ کون سی چھپی ہوئی تفسیر سے ہم نے اس کو اٹھایا ہے. یعنی یہ حد درجہ ان کے احتیاط کی مثال ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس پروجیکٹ کو انتہائی احتیاط سے کیا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹوٹل بنے ہیں، جو ہم نے پوائنٹس نکالے ہیں، وقت بلغ مجموعات وقفات المنہج، یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل جو ہیں یہ 15,000 یعنی 15,000 یہ پوائنٹس نکل آئے، جو ہم نے کوشش کی کہ خاص طور پر قرآن مجید میں سے جو ایمان اور تربیت پر مشتمل جو آیات ہیں وہ جب ہم نے نکالی ہیں اور ان کے ہم نے پوائنٹس نکالے اور ان کی ہم نے تفسیریں نکالی تو وہ بن گئی 15,000. 15,000 میں سے کہتے ہیں کہ ہم نے صرف 6,228 جو ہیں وہ سلیکٹ کر لیں. ہر صفحے پر 7 جو چننی تھی، تو 15,000 میں سے صرف 4,228 پوائنٹس جو ہیں وہ ہم نے چن لیے. اور پھر ہم نے کیا کیا، والتزمنا اللہ یزید و عدد الوقفات، ہم نے کوشش کی ہے کہ نہ زیادہ ہوں پوائنٹس ایک آیت میں
تین سے زیادہ پوائنٹس جو ہیں وہ نہ ہوں، یعنی تدبر کے لیے جو ہم نے کوشش کی ہے تدبر کی ٹریننگ دینے کے لیے، تو ایک آیت میں تین سے زیادہ پوائنٹس نہ نکالے جائیں، اور ایک مفسر جو ہے وہ 3 دفعہ سے زیادہ ایک پیج پر نہ آئے، یہ بھی ہم نے کوشش کی ہے۔ پھر دوسرا کام جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جدول معنی الکلمات، ورڈز میننگز انہوں نے دی ہیں، اور اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ السراج فی غریب القرآن جو ڈکشنری ہے، یہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخزیری کی کتاب ہے، اس سے ہم نے ورڈز میننگز لیے ہیں، اور عمل بالآیات کے لیے ہم نے 3 جو ہیں وہ پوائنٹس نکالے ہیں کہ اس صفحے میں کم از کم کون سے عمل کی آیات ہیں جو پڑھنے والے کے اندر آ جانے چاہیے، اس کو ہم نے ذکر کر دیا ہے 3 ان اعمال کا جن کے اوپر عمل ہو جانا چاہیے، اور پھر ہم نے وہ آیات سامنے ذکر کر دی ہیں جس آیت سے عمل کا پوائنٹ ہم نے نکالا ہے۔ اور چوتھا کام انہوں نے کیا ہے التوجیحات، یعنی غور و فکر کے نکات، توجیحات کہتے ہیں وہ پوائنٹس جن کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، وہ ہم نے 3 ذکر کر دی ہیں، وہ تربیت کے متعلق ہیں یا عقیدہ سے متعلق ہیں یا فقہ سے متعلق ہیں، یہ 3 پوائنٹس ہیں جن کا ہم نے خیال رکھ کر توجیحات جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں۔ تو یہ آپ کا صفحہ تھا آج کا پیج نمبر 2، اور اس کے بعد پھر یہ آگے سے پھر وہ جو 16 تفاسیر ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ امام طبری کی تفسیر ہے جامع البیان، معالم التنزیل ہے امام بغوی کی ہے، اور اسی طرح سے جامع الاحکام ہے قرطبی کی ہے، جامع الکلام ابن تیمیہ کی ہے، تسہیل العلوم ابن جزئی کی ہے، بدائع التفسیر ابن قیم کی ہے، اور تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر کی ہے، نظم الدرر ہے بقائی کی ہے، فتح القدیر محمد علی شوکانی کی ہے، روح المعانی علامہ آلوسی کی ہے، محاسن التاویل محمد جمال الدین قاسمی کی ہے، تیسیر القرآن الکریم امام سعدی کی ہے، ازوہ البیان امام شنقیطی کی امین شنقیطی کی ہے، التحریر والتنویر محمد طاہر ابن عاشور کی ہے، ایسر التفاسیر ابی بکر جابر الجزائری کی کتاب ہے۔ تو یہ ہیں 16 تفاسیر جن سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو تفسیری پوائنٹس ہیں انہوں اٹھایا ہے، انہیں کٹ پیسٹ کیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اندازہ لگائیں کہ 16 بڑے بڑے مفسرین جن سے تفسیریں لکھنے والے جن کو پڑھ کر تفسیریں لکھتے ہیں مختلف زبانوں میں، آپ نے بھی مختلف تفاسیر دیکھی ہوں گی، اردو زبان میں بڑا کام ہوا ہے، بہت ہی زبردست کام اردو زبان میں بھی ہوا ہے گزشتہ تقریباً 200-250 سال سے۔ اردو کے اندر اس وقت شاید عربی کے بعد سب سے بڑا مجموعہ جو تفاسیر کا ہے وہ اردو زبان میں ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جتنے بھی مفسرین لکھتے ہیں یہ امہات التفاسیر ہیں، یہ اوریجنل تفاسیر ہیں، یہ وہ سورسز ہیں جہاں سے لوگ تفاسیر تحریر کرتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ان کا ہمیں ذائقہ مل جائے گا، ہر مفسر کا، کبھی کسی مفسر کا ذائقہ آپ کو کسی آیت میں کسی مفسر کی رائے مل جائے گی، کسی آیت کو پڑھتے ہوئے کسی اور مفسر کی رائے آپ کو مل جائے گی، وہ بھی امہات التفاسیر میں سے، اتنے بڑے بڑے مفسرین میں سے جن کے ہم نے ابھی تک صرف نام بھی نہیں کبھی سنے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو ان کی تفاسیر کی بھی زیارت کیجئے، اور انشاءاللہ عربی کوئی بعید نہیں ہے کہ عربی کی یہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں اس کے بعد اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہم خود عربی تفاسیر کو پڑھنے لگ جائیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اب آگے جو ہے وہ کچھ اتنی ضروری چیزیں نہیں ہیں، باقی جو پیجز رہ گئے ہیں 1.5 صفحہ تقریباً مقدمے کا رہ گیا ہے، اس میں بس وہ مختلف لوگوں نے کس کس نے اس میں حصہ لیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ میں نے پڑھ لیا ہے، میں اسی طریقے سے آپ کو پڑھاتی رہوں گی۔ یہ مین چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے۔